شادی کو کافی مہینے ہو گئے لیکن ابھی تک میری بیوی حاملہ نہ ہو سکی۔ ایک رات بیوی کے قریب جانے لگا تو میری بیوی نے تکیہ اپنی کمر کے نیچے رکھ لیا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو ہنس کر کہنے لگی خود ہی پتہ چل جائے گا، لیکن میرا نام علی ہے اور میں سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میرے ابا کی یہاں بہت ساری زمینیں تھیں، اس لیے میں نے شہر جا کر کسی دوسرے کی نوکری کرنے سے بہتر خود اپنی زمین پر کام کرنے کی فوقیت دی تھی۔ ابا بھی میرے ساتھ صبح 7 بجے زمینوں پر جاتے تھے اور شام کے 7 بجے ہماری واپسی ہوتی تھی۔ اماں گھر پر ہی موجود ہوتی تھیں۔ میری اماں اور ابا بہت ہی سادہ لوح اور وہ لوگ گاؤں کی تازی اور دیسی چیزیں کھاتے تھے، اپنی مٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا جس جگہ کی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں کام بھی وہی کریں گے اور مرنے کے بعد دفن بھی یہاں ہی ہونا ہے۔ ابا کی اس بات سے میں بھی رضامند تھا۔ ابا کافی خوش اخلاق تھے، زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن میری اماں کے خواب کچھ اونچے تھے۔ وہ چاہتی تھیں گاؤں کی ان پڑھ نہیں بلکہ میرے لیے شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہونی چاہیے جس سے وہ میری شادی کروا سکیں۔ لیکن مسئلہ بس یہی تھا کہ آج کل کے دور میں اپنی شہری سہولیات کو چھوڑ کر آخر کوئی لڑکی کیوں گاؤں آنا چاہے گی، وہ بھی تب جب لڑکی بذات خود پڑھی لکھی بھی ہو۔ لیکن اماں کے آگے نہ پہلے کسی کی چلی تھی اور نہ اب چلنے والی تھی۔ اس روز جب میں ابا زمینوں سے گھر واپس آئے تو اماں بڑی خوش نظر آ رہی تھیں۔ ان کو یوں خوش دیکھ کر میں نے یوں ہی ساری زندگی خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ جب اماں نے آتے ہی میرا ماتھا چوم لیا تھا اور ایک دابڑے میں پانی بھر کر میرے پاس لے آئی تھیں اور میرے ہاتھ دھلوانے لگیں، میں سمجھ گیا تھا ضرور کوئی بات ہے جو اماں یوں خوش ہیں۔ میں نے ہاتھ دھونے کے بعد اماں کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور صحن میں موجود چارپائی پر بٹھا دیا تھا۔ ابا بولے تھے بیگم، آپ کے بیٹے کے علاوہ آپ کے سر کے سائیں بھی یہاں موجود ہیں اور تم تو بس بیٹے کی خدمتیں ہی کیے جا رہی ہو، ذرا نظر کرم اپنے سر کے سائیں پر بھی کر لو۔ ابا نے مذاق میں کہا تھا آپ کی باعمر ہو چکی ہے، یہ کام خود کر لیا کریں، نخرے تو میں نے بس اپنے پتر کے ہی اٹھانے ہیں۔ کہتے ہوئے اماں نے میرے ہاتھ پر ایک تصویر رکھ دی تھی اور بولی تھی اسے دیکھ علی، کنی سونی کڑی ہے، مینو تو تیرے لیے بہت پسند آئی ہے۔ اماں نے اپنی ٹھوس پنجابی میں مجھ سے کہا تھا۔ جب اماں کو مجھ پر پیار آتا تھا اماں ایسے ہی پنجابی میں بات کیا کرتی تھی، ورنہ وہ اردو ہی بولتی تھی، اور یہ بھی میں نے اماں کو بڑی مشکلوں سے سکھائی تھی، لیکن یہ سب ان کا پیار تھا اور انہیں اپنی زبان سے محبت، اس لیے یہ سب تو چلتا رہتا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ پر موجود تصویر کو نظر دیکھا سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ اماں، آپ کو میرے لیے جو بھی لڑکی پسند ہوگی میں اس سے شادی کروں گا، آپ بے فکر رہو، میری نظریں اور کہیں نہیں بھٹکیں گی، اس لیے میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے، جس سے بھی شادی کروا دیں گی کر لوں گا، اور ویسے بھی یہ حق ماں باپ کا ہی ہے اور وہی استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے اماں کے ہاتھ چوم لیے تھے اور کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرتے واپس آ کر اماں ابا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لیکن ایک بات، اماں لڑکی پڑھی لکھی لے کر آنا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ کوئی ٹک ٹاکر نہ ہو۔ میں نے اماں سے کہا تھا اب یہ ٹک ٹاکر کیا ہوتا ہے؟ اماں نے منہ بنا کر پوچھا تھا۔ اماں، کل جس کا ڈانس دیکھ کر آپ کہہ رہی تھی نا اس کو ذرا شرم لحاظ نہیں، سب کے سامنے ناچ رہی ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں آج کل کے پڑھے لکھے لوگ اپنی بہن بیٹیوں سے یہی سب کام کروا رہے ہیں اور ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں، بے شک ان کی بہن بیٹیوں کو دیکھ کر غیر محرم اپنی آنکھیں ہی کیوں نہ سینکتے رہیں، اور اگر ہم لوگ ذرا سمجھانے لگیں تو ان کو ہم پرانی سوچ کے مالک نظر آتے ہیں یا ان کو لگتا ہے ہم ان سے حسد کر رہے ہیں۔ میں نے اماں کو آج کل جو کچھ بھی لڑکیاں سوشل میڈیا پر ہو رہا تھا اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میں ایک لڑکا تھا اس لیے لڑکوں کے خیالات کے بارے میں بہتر جانتا تھا، اور میں کبھی بھی یہ گوارا نہ کرتا کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جو ویڈیوز میں ناچ کر چند پیسوں کے عوض سب کے سامنے اپنا آپ عیاں کرتی ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا اس نے مجھے صحت مند زندگی دی تھی اور میرے بازو میں اتنا زور تھا کہ اپنی بیوی کو 4 دیواری میں تحفظ فراہم کرتے ہوئے اس کے لیے حلال رزق کما کر لا سکوں۔ میں نے اماں کو کہا تھا تو فکر نہ کر، میں دیکھ کر کوئی شریف لڑکی ہی لاؤں گی میرے پتر کے لیے، لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، اچھا ہوا جو تو نے مجھے بتا دیا۔ میں اماں سے اجازت لے کر گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ میرا پورا دن کافی مصروف رہا، آج زمین کو پانی دینا تھا تو سارا دن مجھے اسی میں لگ گیا، میرے سارے کپڑے دھول اور مٹی سے اٹے پڑے تھے، بالوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کام کرنے کے بعد اپنا چہرہ ٹیوب ویل کے پانی سے صاف کر لیا تھا، لیکن نہانے کا پروگرام گھر جانے کے بعد پر رکھ لیا تھا۔ میں نے جلدی سے سارا کام سمیٹا تو مجھے گھر پہنچتے 5 بج چکے تھے۔
میں اپنی ہی دھن میں بیلچہ ایک طرف رکھتے ہوئے راہداری سے ہوتا ہوا گھر میں قدم رکھ ہی رہا تھا کہ مجھے اندر سے کسی کی نسوانی آواز آئی۔ آواز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھی کافی خوبصورت ہوگی، لیکن میں نے جو نظریں اوپر اٹھائیں تو سامنے ہی دو عورتیں اور ان کے ساتھ دو مرد بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میں نے سب کو مشترکہ سلام کرتے ہوئے کمرے کا رخ کیا تھا۔ میں جلد سے جلد خود کو اس مٹی سے صاف کرنا چاہتا تھا جو ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث میرے جسم سے چپک گئی تھی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے جلدی جلدی میں نے شاور لیا اور کمرے سے ہی اماں کو آواز لگائی تھی، اماں ذرا بات سننا، اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد میری اماں میرے سامنے تھی۔ جی میرے بچے، کیا ہوا؟ اور تو اتنے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہایا ہے؟ تجھے ٹھنڈ لگ جائے گی، ذرا تجھے خیال نہیں اپنا نہ صحیح اپنے بیبی کا ہی سوچ لیا کر کہ بیمار ہو گیا تو میری جان حلق میں آ جاتی ہے۔ میرا اکلوتا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو۔ اماں مسلسل بولتے بولتے تولیہ لے کر میرے بالوں کو خشک کر رہی تھیں جن میں ابھی بھی نہانے کی وجہ سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اماں کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، تو ادھر آ میرے پاس بیٹھ اور مجھے بتا یہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ میں نے ماں کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ اماں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر تعجب سے مجھے دیکھا تھا۔ ماتھا تو بالکل ٹھنڈا ہے، اس کا مطلب ہے بخار تو تجھے ہے نہیں، تو کیسے بھول گیا تم نے؟ تو رات کل بات کی تھی لڑکی کے بارے میں اور تو نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپ کی مرضی ہے، جس سے چاہیں میری شادی کر دو، اور آج جب رشتے والے دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں تو اسے بری حالت میں گھر آیا ہے۔ سچ مجھے تم سامنے بیٹھے بڑی شرم آ رہی تھی جب تم مٹی سے اٹا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ بولو کیا سوچ رہے ہوں گے تیرے بارے میں؟ جب سے وہ لوگ آئے ہیں میں اپنے بیٹے کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی ہوں، اور بیٹے صاحب جو ہیں وہ اس حالت میں سامنے آ کر میری ناک کٹوا چکے ہیں۔ انہوں نے جب پوری بات بتائی ہوئی تو میری سمجھ میں آیا تھا، اس کا مطلب وہ لڑکی جو باہر بیٹھی ہوئی تھی وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن عجیب بات تھی، ہمیشہ تو لڑکے والے لڑکی والوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آج کچھ نیا ہی ہو گیا تھا کہ لڑکی والے اپنی بیٹی سمیت لڑکا دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ پھر جو بھی بولو گے تو مہمان نوازی ہمارا فرض ہے، اور اب جب ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں گھر آ گیا ہوں تو میرا کیوں کمرے میں بیٹھنا مجھے معیوب لگا، اس لیے اماں کی پیروی کرتے ہوئے میں نے بھی باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے ماں، مجھے نہیں پتا تھا، میں بالکل بھی بھول چکا تھا۔ اس دن بعد اتنا کام تھا کہ کچھ اور سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا، تو کیسے یاد رہتا کہ کل رات کو میں نے اپنی ماں کو اپنی مرضی سے رشتہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، اگر تو بھول گیا تو کیا ہو گیا، سب لوگوں کو پتا ہے کہ تو محنت کرتا ہے، بھر آوارہ گردی کر کے تھوڑی نہ آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب زمین پر کام کرے گا تو پھر کام کرنے کے بعد تو ایسی حالت ہو ہی جاتی ہے۔ چلو جلدی سے قمیض پہن کر باہر آ جاؤ، نظر نہ لگے میرے بیٹے کو، کتنا پیارا لگ رہا ہے، دیکھنا وہ لوگ دیکھتے ہی ہاں کر دیں گے۔ جب میں نے باہر آ کر سب سے سلام لیا اور وہیں پر ابا کے ساتھ براجمان ہو گیا، میں نے لڑکی کی طرف صرف ایک ہی نظر دیکھا تھا، اس کے بعد دوبارہ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور ایک نظر میں ہی مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ باتوں باتوں میں مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ شہر کے رئیس لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بیٹی اور خود وہ دونوں ماں باپ بھی رہتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد میں دونوں ماں باپ بیٹے کو لے کر اپنی زمین پر چلا گیا تھا۔ وہ راستے میں ہی باتیں کرتے کرتے مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ لوگ شہر میں رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اپنی بیٹی کے حساب سے کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی شریف خاندان میں اچھے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دولت ان کے پاس بہت ہے، اس لیے وہ کسی امیر گھر کی بھی اپنی بیٹی کو بیاہ سکتے تھے، لیکن بات وہی کہ لوگ اچھے ہونے چاہیے، اور آج کل کے زمانے میں اچھے لوگ مل جانا واقعی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس میری تصویر آئی تھی دونوں نے دیکھتے ہی میرے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے تو پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ہم سے ملنے کے بعد فوراً سے شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ میں ان کی باتیں سن کر کافی حیران ہوا تھا کہ کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اتنی جلدی کیوں چاہیں گے؟ وہ خود امیر ہوئے، مجھ جیسے غریب کے ساتھ اپنے شہر کی ساری آسائشیں چھوڑ کر اپنی بیٹی کو میرے ساتھ گاؤں میں کیوں بیاہنا چاہتے تھے؟ ایسے ہی میں بہت سی لامتناہی سوچیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ بظاہر تو میں ان کے سامنے نارمل ہی رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک بات کا کھٹکا لگا رہا تھا، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن میں ابھی ناواقف تھا کہ میری زندگی میں آگے کیا طوفان اٹھنے والا ہے۔ میں نے ماں کو جو لڑکی کے بارے میں ساری باتیں کہی تھی وہ شاید میرے آگے آ کر کھڑی ہونے والی تھی۔ ہم لوگ باتیں کرتے کرتے دوبارہ سے گھر آ گئے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اور ٹھیک 15 دن کے بعد انہوں نے نکاح کی تاریخ رکھ دی تھی۔ ان کا کہنا تھا نکاح وہ لوگ سادگی سے کرنا چاہتے ہیں،
جبکہ شادی کے ولیمے کی تقریب جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ کریں گے۔ ہمیں تو ان کے کسی بھی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں تو واری نیاری جا رہی تھیں، پھر جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کے مطابق دنوں میں ہماری شادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ نکاح ہونے کے بعد سے لے کر میں نے لڑکی کو اب تک نہیں دیکھا تھا۔ ہم لوگ شہر میں ہی آ گئے تھے کیونکہ 2 دن کے بعد ویسے ہی تقریب رکھی گئی تھی اور وہ لوگ ولیمہ کسی ہوٹل میں کرنا چاہتے تھے، جس پر میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں ان کا لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے وہ لوگ اپنے سارے ارمان میری شادی پر ہی پورے کرنا چاہتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھے سے نپٹ گیا تھا۔ رخصتی کے بعد روایتی دلہنوں کی طرح میری دلہن نے رونے جیسا کوئی ڈرامہ نہیں کیا تھا، اور سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہی ہوئی تھی، ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے گھر جا رہی تھی، بھلا وہ کیوں نہ روئی تھی؟ شاید یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں کی جا رہی تھی، یا وہ اپنے ماں باپ سے ناراض تھی کہ انہوں نے اس کی شادی ایک گاؤں کے لڑکے سے کر دی تھی جہاں پر اب اسے شہر جیسی سہولیات میسر نہیں ہونے والی تھیں۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی یہ ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ جو سہولیات اسے شہر میں موجود تھیں اتنی نہ صحیح لیکن جتنی بھی ہو سکی میں انہیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا، اس کی ہر خواہش پوری کر سکوں۔ ظاہر سی بات تھی کہ جب وہ لڑکی اپنا ماں باپ گھر چھوڑ کر اپنے شہر کی سہولیات چھوڑ کر میرے لیے گاؤں میں میرے ساتھ گاؤں میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی تو یہ سب کرنا تو میرا حق بنتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی شادی کی پہلی رات ہی میرا انتظار کیے بغیر کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کافی حیرانگی اور افسوس بھی ہوا تھا کیونکہ میں نے ابھی تک اسے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن خیر تھی کیونکہ وہ لڑکی تھی۔ اب صبح سے وہ اتنی بھاری جیولری اور کپڑے پہن کر بیٹھی ہوئی تھی، شاید وہ تھک گئی ہوگی اور اس نے کپڑے تبدیل کر دیے ہوں گے۔ میں نے خود سے سوال کرتے خود کو ہی جواب دیا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی بیوی کو سلام کیا تھا، جس کا اپنے سر سے جواب دینے کے بعد اپنا تکیہ اٹھایا تھا اور چارپائی کے نیچے جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی اس حرکت سے تو میں اپنی جگہ پر دنگ رہ گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کیے جا رہی تھی۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ ایک شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، بخوبی ان سب چیزوں سے واقف تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت سے تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے جب سختی سے اسے چارپائی کے نیچے سونے سے منع کیا تو وہ نہ مانی اور کہنے لگی، آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہوگا اور آپ کے ذہن میں میرے لیے منفی خیالات بھی آ رہے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میرے ایسا کرنے کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے اور وہ یہی ہے کہ میں اگر بستر پر آپ کے ساتھ سوئی تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ بیوی کی بات سنتے ہی میرا دل کوا کوا کرنے لگا۔ کیا وہ مجھے اتنا بیوقوف سمجھتی تھی کہ وہ کچھ بھی اول فول کہے گی اور میں اس کی بات مان جاؤں گا؟ مجھے یہ سب بیوی کے ڈرامے لگے تھے، لیکن شاید وہ کچھ وقت چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ اسے سب کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے بھی جھگڑا کر کے شور مچانے کی بجائے خاموشی سے اس کے فیصلے کا احترام کیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے کچھ ہی دنوں میں سب کچھ سمجھ جائے گی اور اپنی دلی رضامندی سے ہی ہم اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ زور زبردستی کرنے کا میں ویسے بھی قائل نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گیا اور اس سے کہا کہ تم آخر کب تک ایسے لیٹی رہو گی چارپائی کے نیچے؟ جب میں نے یہ بات کہی تھی تو مجھے یوں لگا جیسے اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی جسے میں نے اپنا وہم گردانا تھا۔ بس کچھ عرصے تک ہی مجھے ایسا کرنا ہے، اس کے بعد سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی بیوی کی بات سنتے میں مسکرا دیا تھا۔ دن بھر کی تھکان کی وجہ سے جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میری آنکھ صبح 8 بجے کھلی تھی۔ حیرت انگیز طور پر شہر میں رہنے کے باوجود وہاں کی آسائشوں کی عادی میری بیوی مجھ سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ اپنی بیوی کی اس فرما برداری پر میں کافی خوش ہوا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے اس رشتے کو نبھانے کی، اور بہت جلد ہمارے بیچ جو یہ دوریاں تھیں وہ بھی ختم ہونے والی تھی۔ میں نے ایک نظر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے نہانے چلا گیا تھا۔ اچھے سے تیار ہو کر میں اپنی بیوی کو اپنے ہمراہ لیتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اماں تو ہم دونوں کی بلائیں لیتی وارے نیارے جا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ شادی شہر کی لڑکی سے کی تھی اور ان کا یہ فیصلہ مجھے کچھ غلط بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میری بیوی کے کسی بھی انداز سے مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اسے یہاں پر رہنے میں کوئی پریشانی درپیش آ رہی ہو، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ یہاں پر ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ کافی حد تک کوشش میں وہ کامیاب بھی رہی تھی۔ دن کافی تیزی سے گزر رہے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی میں دوریاں ابھی تک برقرار تھیں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں خود ہی سارے فیصلے سمیٹ دوں۔ وہ میری بیوی تھی، میں اس طرح کا حق رکھتا تھا،
لیکن میں جانتا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ خوبصورت رشتہ ہے، اور میں ایسا کر کے اس کے دل میں اپنے لیے خوف پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا یہ سب ہم دونوں کی باہمی رضامندی سے ہو۔ اب کچھ دنوں سے مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے جسم سارا درد سے ٹوٹ رہا ہو، جسم میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی تھیں۔ شاید اب میں زمینوں پر کام کر کے خود کو زیادہ تھکا لیتا تھا، یا پھر شاید یہی وجہ ہوگی کہ ایک ہی کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی میں اس سے دور تھا، اور یہی میری بے چینی کی وجہ تھی، جس کی وجہ سے مجھے خود میں اس طرح کی تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا، بلکہ نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن اب دن بدن میری بیوی کے برتاؤ میں کچھ تبدیلیاں واضح طور پر مجھے محسوس ہو رہی تھیں، اور وہ کوئی مثبت تبدیلیاں نہیں تھیں۔ پہلے تو وہ ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھے مجھ سے بات چیت کرتی تھی، اور اماں سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی، لیکن اب مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ اس کا انداز کافی بدلا بدلا سا تھا، وہ بیزار بیزار سی نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ بھی یہ دوریاں سمیٹنا چاہ رہی تھی، اور لڑکی ہو کر وہ پہل نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید شرم اس کے آڑے آ رہی تھی۔ مجھے تو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی اس سے تو میں سرے سے ہی ناواقف تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کا پیٹ بھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور میرے ذہن میں منفی خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ بیوی کا پہلی رات ہی مجھ سے دوری بنائے رکھنا، اور اس کے بعد اس کا اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں یوں اچانک تبدیلی آ جانا، اور اس کا یوں پیٹ بھرتا ہوا محسوس ہونا، یہ سب باتیں مجھے جو کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں، میں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی میرا لباس تھی۔ لیکن اس حقیقت سے پردہ اٹھانا بھی بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ہماری شادی کو اب 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پر نظر رکھوں گا کہ آخر میری بیوی چارپائی کے نیچے سونے کی ضد کیوں کرتی ہے۔ وہ کمرے میں دوسری چارپائی پر بھی تو سو سکتی تھی، لیکن روز میری ہی چارپائی کے نیچے سونا مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس سے پردہ اٹھانے کے لیے میں نے ایک روز بیوی کے جوس میں نیند کی گولی ملا کر اسے چارپائی پر لٹا کر خود اس کی جگہ چارپائی کے نیچے لیٹ گیا، تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہاں تو بیوی کے تکیے کے قریب ہی مٹی نرم بھی۔ جب میں نے وہاں سے مٹی ہٹائی تو چیز جو سامنے آئی، سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، لیکن اب تو بیوی گولی کے زیر اثر سو رہی تھی۔ تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتی ہی بیوی سے سب کی جان کی خاطر رہوں گا۔ اگلی صبح جب بیوی اٹھی تو میں نے چارپائی ہٹاتے جو چیز اس کے سامنے کی، اسے دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، لیکن جلد ہی وہ خود پر قابو پاتے لا علمی کا اظہار کرنے لگی۔ تو میں نے ذرا نرمی سے کام لیا تو وہ بالآخر بول ہی پڑی۔ میں شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور ہم لوگ بھاگ کر شادی کرنے والے تھے، لیکن ابا کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس لڑکے کو وہ جیل بھجوا دیا، اور مجھ سے کہا کہ اگر میں نے ان کی بات مان کر شادی نہ کی تو اس کو کسی بھی کیس میں پھنسا کر پھانسی کی سزا دلوا دیں گے۔ اس لیے میں نے خاموشی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ آزمایا جائے جس سے مجھے اس رشتے سے آزادی مل جائے، اور میں واپس آ سکوں، پاس جا سکوں۔ اس لیے شادی سے پہلے ہی ایک پیر بابا کے پاس گئی جو جادو ٹونا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے 4 تعویذ دیے، اور چارپائی کے نیچے رکھ کر روز رات کو 3 بجے کے وقت ان میں سوئیاں چبھونے کا کہا تھا۔ اس سے تمہارے سر میں شدید درد ہوتا اور جلد تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے، اور میں اس رشتے سے آزاد ہو کر اس کے پاس چلی جاتی۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مجھے اس پر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اپنی بیوی ہی میری جان لینے کے لیے مجھ پر جادو کروا رہی ہوگی۔ مجھے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا اب میں اسے اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ لیکن جب میں گھر گیا تو میری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اس 1 ہفتے میں وہ بالکل بیمار ہو کر رہ گئی تھی۔ اماں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس کے سر میں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ کوئی معمولی درد نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اس درد کی وجہ سے اس کے سارے بال جھڑ چکے تھے۔ میری بیوی نے میرے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگی، اور کہا تھا جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ جب اسے میرے ساتھ بال جھڑنے کا پتہ لگا اور میں اب خوبصورت نہیں رہی، تو صرف اس چھوٹی سی وجہ کو بنیاد بناتے ہوئے اس نے مجھ سے سارے تعلق ختم کر دیے۔ میری بیوی نے مجھ سے میرے پیر پکڑ کر درخواست کی تھی کہ میں اسے طلاق نہ دوں، بلکہ موقع دوں، وہ سدھر جائے گی۔ مجھے فوری طور پر اس پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس نے جو کہا کچھ مہینوں میں ہی اس پر عمل کرتے ہوئے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی، اور اب ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ کچھ عرصے تک بیوی کو دم کروانے کے بعد پتہ چلا کہ مجھے اس کے جادو کا عمل پورا ہونے سے پہلے ہی یہ بات پتہ چل چکی تھی، اس لیے وہ اس کے اوپر ہی الٹ ہو چکا تھا۔ دم کروانے کے بعد اب وہ بہتر تھی، لیکن اس کے بال دوبارہ نہیں آئے تھے۔
بیوی کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں نے جس عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا اس کی وجہ سے آج میرا ایک بیٹا ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے بیوی نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے کیا وہ صحیح تھا، یا جو کچھ بھی میں نے اسے معاف کرنے کے بعد اپناتے ہوئے کیا تھا وہ صحیح تھا؟ کیا واقعی وہ معافی کی حقدار